مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ سورج گرہن یہ اللہ رب العالمین کی تنبیہ ہے۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته۔ سورج اور چاند گرہن نہیں ہوتے کسی کی زندگی کی وجہ سے، نہ کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کے پیدا ہونے سے، نہ کسی کے مرنے سے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ سورج اور چاند اپنی گردش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یخوف اللہ بہم عباد، اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ سورج اور چاند جو اللہ کے احکام پر کاربند ہیں، کل فی فلک یسبحون، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو گرہن کر کے بتا دیا، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم نے بھی ناقدری کی اور تم نے بھی گناہ اور معصیت کی تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاند کو بے نور کر دیا، اللہ تمہیں بھی قیامت کے دن بے نور کر دے گا۔ جس طریقے سے سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، الٹیمیٹم ہے، اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ چنانچہ اس سے بخاری شریف 1043 1043 نمبر کی حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، جب تم ایسا دیکھو تو فصلو، نماز پڑھو، دعائیں کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت آپ نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی، ما من احد اغیر من اللہ من ان یزنی عبدہ او امتہ، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی ہے جب اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا کرے۔ سورج گرہن سے زنا کا کیا تعلق ہے؟ جی اہل علم نے بتایا کہ سورج کی روشنی اگر اللہ تعالیٰ سلب کر لے اور چاند کو اللہ بے نور کر دے، پوری دنیا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پوری دنیا تاریک ہو جائے گی۔ تو سورج اور چاند کے گرہن ہونے سے دنیا تاریک ہو جائے گی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح زناکاری اور فحاشی کی وجہ سے آدمی کا دل ایمان کے نور سے محروم ہو جائے گا اور اس کا دل مردہ ہو جائے گا، وہ تاریکیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا اس میں یہ پیغام ہے کہ زناکاری اور فحاشی سے بچو تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے اور اللہ تمہیں بے نور نہ کرے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کا جو عقیدہ بن گیا ہے کہ سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے تو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ حاملہ عورتیں اگر چاند کی طرف دیکھیں گی یا سورج گرہن کی طرف دیکھیں گی تو ان کا حمل ساقط ہو جائے گا، بہت سے جانور مر جائیں گے، بہت سی وبائی مصیبتیں آ جائیں گی۔ یہ حدیث کے خلاف ہے، اسلامی عقیدے کی روح کے منافی ہے، بدشگونی جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لہذا جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم خیر کی طرف سبقت کریں، بھلائی کی طرف سبقت کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور یہ اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے۔ اگر اس کو اللہ بے نور کر دے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب سورج اور چاند اللہ کے نظام کے تابع ہے، جب اللہ اس کو بے نور کرنے سے نظام درہمر ہو جائے گا، اگر ہم گناہ اور معصیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے نور سے ہمیں محروم کر دے گا، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں 4 رکعات فی 4 سجدات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور ان 2 رکعت میں ہر رکعت میں آپ نے 2 رکوع فرمایا اور 2 سجدہ کیا۔ یہی حدیث حق ہے کہ لمبا قیام کیا آپ نے، پھر اس لمبے قیام کے بعد آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر اس لمبے رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام فرمایا، پہلے قیام کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا، پھر رکوع کیا، پھر وہ رکوع جو بعد والا رکوع تھا پہلے رکوع سے ہلکا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت بھی اسی طرح نماز پڑھائی، قیام پہلے کے مقابلے میں تھوڑا ہلکا تھا لیکن لمبا تھا، پھر رکوع پہلے رکوع سے ہلکا تھا لیکن لمبا تھا، پھر آپ رکوع سے اٹھے، پھر آپ نے قیام کیا، لمبا قیام پہلے سے ہلکا تھا، پھر رکوع کیا، لمبا رکوع پہلے سے ہلکا تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ہمیں نمازوں کی طرف سبقت کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، بیواؤں اور مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا عذاب ہم سے دور ہو جائے اور اللہ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ کیونکہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن ہوں گے، جلدی جلدی سورج اور چاند گرہن ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، بار بار سورج اور چاند کا گرہن ہونا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔